خان صاحب سعودی عرب میں ہمارے پاس گئے، جو ہمارے اسپانسر ہیں، جو ہمارے شیخ ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی۔ اتنا بڑا سیلیبریٹی، اتنا بڑا لیجنڈ ہونے کے بعد یہ اس ملک میں آ کے پینی پینی اکٹھے کر کے کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میرے علاج کے اوپر 1 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے، 1 روپیہ میرے پاس نہیں تھا، سارا شوکت خانم نے کیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ایک روادار، تعلق رکھنے والے، عزت دینے والے آدمی۔ میاں صاحب کا جو 5 سالہ دور تھا، اس میں پاکستان کے چند بڑے بزنس مینوں میں سے انہوں نے بڑی فریکوینٹ میٹنگ کی، اس میں بھی تھا۔ ایک بات وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ بات کرتے، یہ مجھے بہت اچھی لگی۔ ملک تو سیاسی لیڈرشپ بناتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس۔ وہ اس وقت برطانیہ کے پرائیویٹ وزٹ پر ہیں۔ ہم ان سے مختصراً اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال، خاص طور پر آزاد کشمیر کے مختلف ایشوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت انسٹیبلٹی ہے، حکومت کے چلنے اور نہ چلنے کے حوالے سے ایک پاکستان میں ایک بحرانی کیفیت ہے، لیکن ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا آزاد کشمیر میں وہ ان کا جو سیٹ اپ ہے جہاں وہ لیڈ کر رہے ہیں حکومت کو، ریاست کو، وہاں پر کیا معاملات ہیں؟ کیا آپ کی حکومت آزاد کشمیر میں سٹیبل ہے، سیف ہے؟ الحمدللہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پہلی دفعہ میں، جو کہ پی ٹی آئی کا صدر بھی ہوں، لاسٹ الیکشن میں ہمارے پاس 3 سیٹیں تھیں، اس وقت ہمارے پاس 32 سیٹیں۔ ہم بغیر کسی اطاعت کے وہاں پہ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور جتنے بھی اب تک الیکشن ہوئے، کشمیر کونسل کے دسمبر میں ہوئے، جو الیکشن ہوئے وہ پی ٹی آئی نے جیتے، اگرچہ وہاں پہ ہماری اتحادی مسلم کانفرنس کے سردار عتیق صاحب ہماری اتحادی، پہلے کچھ عرصہ جے کے پی پی والے بھی ہماری اتحادی رہے، اب وہ نہیں ہے، لیکن ہمیں بغیر اتحاد کے بھی ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھے اور ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی قربت پچھلے تقریباً کئی سالوں سے کافی، آپ ان کے قریب آئے اور پھر انہوں نے آپ کو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بنانے میں اوبویسلی فل آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یہ ہوا کیسے کہ پہلے تو نیازی صاحب تھے پرائم منسٹر اور پھر آپ آگے؟ خان صاحب جب کرکٹ سے ریٹائر ہوئے تو 1996 میں یہ سعودی عرب میں ہمارے پاس گئے، اور جب یہ سعودی عرب میں یہ اسپتال بنانے چاہ رہے تھے، اس وقت جو ہمارے اسپانسر ہیں، جو ہمارے شیخ ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی اور پھر ہم نے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں کروائی، اور خان صاحب کے ساتھ ایک بن گیا کہ یہ آدمی اتنا بڑا سیلیبریٹی، اتنا بڑا لیجنڈ ہونے کے بعد دنیا کے کسی بھی جگہ رہ سکتا ہے، یہ اس ملک میں آ کے پینی پینی اکٹھے کر کے کرنا کیا چاہ رہا ہے کہ شوکت خانم جیسا اسپتال، جو کینسر اور موذی جو ٹیومر جیسی چیزیں ہیں، عام آدمی پاکستان کا، میں آپ کو اوتھ اور کلمے کی حالت میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے ضلع سے جنوبی باغ میں جو میرا حلقہ ہے، ایک آدمی آیا، اس نے پاکستان کا جھنڈا باندھا ہوا تھا، اس کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا، اس نے قسم اٹھا کے یہ کہی، وہ کوئی پابند نہیں تھا، نہ میں نے کبھی دیکھا تھا، اس نے کہا جی میرے علاج کے اوپر 1 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے، 1 روپیہ میرے پاس نہیں تھا، سارا شوکت خانم نے کیا ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ یہاں میں چارپائی کے اوپر لیٹ کے تو کئی 100 لوگوں کو پی ٹی آئی کا ممبر، اس وقت دیکھیں شوکت خانم شاور بن چکا ہے، کراچی میں بننے کی طرف بڑھ رہا ہے، نمل جیسے ادارے، تو یہ دیکھیں پہلے ہم کہتے ہیں کہ گنگا دیوی فلانا، میں نے دیکھے نا نان مسلم بھی چیریٹیز کرتے تھے، تو ہم نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکیم سعید ہوں، عبدالستار عیدی، عمران خان تو بہت بڑا نام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان، میں 35 سالہ میری سعودی لائف میں، 35 سال کے اندر میری خواہش رہی کہ کوئی سعودی ہمارے بارے میں اچھے کمنٹ کرے۔ اللہ آپ کو گواہ بنا کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں مدینہ محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ سے باہر نکلا، سعودی نے کہا کہ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ میرے تمام سیاسی لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے ایز اے بزنس مین، لیکن میں پاکستان کی کسی جماعت کے اندر کبھی شامل نہیں ہوا، میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں گیا۔ پاکستان تحریک انصاف پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں شامل ہوا۔ سردار صاحب، یہ میجک فارمولا ہے کہ آپ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی مختلف میٹنگز میں آپ ان سے بھی بڑا قریب رہے، ان سے بھی ملتے رہے اور ان کے ساتھ کافی بلکہ آپ قریب بھی تھے، اور انہوں نے یہاں لندن میں مختلف میٹنگز میں آپ کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کی اتنی اچھی ہے، تو یہ کیسے آپ مینیج کرتے ہیں کہ بالکل یہ اپوزٹ ایکسٹریمز ہیں؟ کہ میاں نواز شریف صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ایک روادار، تعلق رکھنے والے، عزت دینے والے آدمی، اور اسی طرح لوگ بھی ان کی قدر کرتے ہیں۔ میں کیئر ٹیکر منسٹر تھا 2018 میں پنجاب میں، اور جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کو بہت دفعہ سخت ڈیسیجن بھی کرنے پڑتے ہیں، بہت دفعہ بیانات بھی ہوتے ہیں، چونکہ گورنمنٹ کی آپ کی رٹ ہوتی ہے، آپ نے اس سارے کے باوجود بہت سارے صحافیوں نے بعد میں کالم لکھے کہ میں جب وہاں داخل ہوا تو میاں صاحب کھڑے رہے، اور اس وقت تک جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیگم صاحبہ کی یہ خواہش ادھوری رہ گئی کہ انہوں نے آپ کے گھر کا جو کشمیر کا گھر تھا، انہوں نے کوئی فوٹو دیکھی تھی، وہ ہائٹ پہ ہے، تو انہیں میاں صاحب کو وہ انسسٹ کرتی تھی کہ ہم جا کے وہاں رہیں گے، اور میاں صاحب کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی یہ رواداری یہ سیاست کے اندر رہنی چاہیے. دیکھیں سیاست آپ کسی کے ساتھ بھی کریں. میاں صاحب کا جو 5 سالہ دور تھا، 4 سالہ جو دور تھا، اس میں پاکستان کے چند بڑے بزنس مینوں میں سے انہوں نے بڑی فریکوینٹ میٹنگ کی. اس میں بھی تھا، کراچی سے بھی لوگ تھے، پنجاب سے بھی. میاں صاحب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم سے آرا لیتے تھے. میری آرا اور اوپینین کے حوالے سے ایک بات وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ بات کرتے، یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. ایک چیز میں نے ان کو تجویز دی تھی کہ اسمبلی کے اندر اگر ہم قانون سازی کر سکیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تو 45 بلین سے اوپر پیسہ ہمارا پڑا ہوا ہے، لیکن ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے. یہ باہر گئے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کر کے اس لیول کے اوپر پہنچے. اگر ہم ان کی قدر کریں. انہوں نے اپنی ٹیم کو کہا، میں بھی لگا رہا، انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا. میں نے یہ کہا تھا کہ جو $100 ملین تک لے کے آئے اس سے اوپر لے کے آئے، اس کو بہت اسپیشل اسٹیٹس دینے کی ضرورت ہے. وہ ایسے لیول پہ پہنچ چکا ہے، وہاں کی پارلیمنٹ، وہاں کی کانگریس بہت اوپر ہوتا ہے وہ پہ. اس کو یہ ہماری زندگی نہیں چاہیے، لیکن اس کو ریسپیکٹ چاہیے، وہ ہمارا ہے. تو ہمیں ان کے ان جذبوں کا، میں اس لیے ان لوگوں کو ہمیشہ اپنے سر کا تاج کہتا ہوں کہ باہر جا کے اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایسی چیزیں، ایسی روایات، ان چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے کہ جو ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکے. جب آپ اوورسیز پاکستانیز کا ذکر کرتے ہیں تو جو تقریباً 1.5 ملین پاکستانیز جو کنسیڈر ہوتے ہیں، اس میں 1 ملین سے زیادہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں. آپ کا اوورسیز پاکستانی، اوورسیز کشمیریز ہیں، ان کے لیے ایسا کیا پلان ہے کہ وہ لوگ جو آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، ٹورزم کی بات کرتے ہیں، کہ آزاد کشمیر میں وہ آئیں، وہاں پر انویسٹ کریں، رہیں، اپنی فیملیز کو لے کر وزٹ کریں؟ میں نے کمپین میں بھی کہا تھا کہ کشمیر وہ ہوگا جو آپ کے خوابوں کی تعبیر، جو میرے خوابوں کی تعبیر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا. میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایگزیجریشن کروں، ہم نے 2014 میں یہ اناؤنس کیا تھا اسلام آباد میں کہ ہماری جو فیملی، ہمارے اپنے گھر کی جو فیملی اسلام آباد پنڈی میں شفٹ ہو گئی ہیں، ہم اپنا ایک سیپریٹ قبرستان بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ مدرسہ بنائیں گے، مسجد ہوگی. تو یہ ہمارا پلان ہے. اس پہ ہمارے لوگوں نے کافی ریئیکٹ کیا، جو ہمارے ضلع کے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ آپ نہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر آپ یہاں پہ UK میں ہیں، ہماری یہ جو تیسری چوتھی جنریشن ہے، ہم ان کے لیے کیا کر پائیں. میری پوری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں، ہماری اپوزیشن ہمارا ساتھ دے، تو میں اس کشمیر کو ان کے خوابوں کی تعبیر، اور اپنے ہم بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، بنا سکیں. اور وہ یہ کہیں کہ یہ ہماری ریاست ہے، اس نے ہمیں ڈھارس دی ہے، اس میں ہم آ کے روزگار باوقار. جب میں پنجاب میں تھا تو میں نے کہا تھا کہ کرونا میں اگر 4-6 لوگ آئے میری ذمہ داری ہے. 8 آئے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسمال انڈسٹری میں لون دیے بغیر کسی کولیٹرل کے، الحمدللہ کوئی بے روزگاری نہیں ہوئی. ٹیکسٹائل کی میں نے کمٹمنٹ کی تھی، ٹیکسٹائل آپ نے ریوائیو ہوتے دیکھی. کاٹن کا بیڑا اٹھایا تھا. اس وقت تاریخی طور پہ کاٹن کی اچھی پرائسیں مل رہی ہیں. آزاد کشمیر کے اندر ایک پورا ڈسپلن انشاءاللہ میں قائم کروں گا. میری یہ خواہش اور کوشش ہوگی، اور آپ کے اس ملک میں برطانیہ میں بہت سارے لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ جہاں آواز ماریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ جو ریاستی مسائل ہیں وہ بھی ہوں، اور جہاں پہ ہمارے اوورسیز جو ڈائسپورا ہے اس کو بھی ہم ریکویسٹ کریں، لیکن آزاد کشمیر کے اندر کام کا ماحول بنے. اس وقت کیا آپ کو جو پاکستان کی شہباز شریف کی ایڈمنسٹریشن ہے، کیا ان سے آپ کو کچھ گلے شکوے ہیں؟ آپ نے ذکر تو کیا کچھ، بٹ جو جب سے پاکستان میں تبدیلی آئی ہے، کیا آزاد کشمیر کے حوالے سے وفاق کا کچھ رویہ آپ ڈسکرمنیٹری دیکھ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ جو ٹریٹمنٹ جو ایکویٹیبل بیسس پہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں سچی بات میں یہ کہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب ہوتے تو صورتحال شاید بہتر ہوتی. اس وقت ہمارے اوپر ہاتھ اداروں کا ہے، وہ ہمیں ڈھارس دے رہے ہیں. دیکھیں ہمیں انہوں نے چھوٹی عید کے اوپر مبارکباد دی تھی. اس بڑی پہ میں ٹریول کر رہا تھا، انہوں نے اس پہ بھی فون کیا تھا میاں شہباز شریف صاحب نے. اگرچہ میری بات نہیں ہو سکی. ملک تو سیاسی لیڈرشپ بناتی ہے. وہ قومی اداروں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پلان کیے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ سر بتائیں کیسے چلنا ہے آگے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جب آئے تھے وہ کہتے کٹ ملک میں لگے گا، جہاں لگے گا ہم اپنا پیٹ کاٹیں گے، آزاد کشمیر کو 50 ارب زیادہ دیں گے، وہاں زیادہ ضرورت ہے. آزاد کشمیر کے اندر ٹوٹلی ڈپینڈنسی سرکار کے اوپر ہے. ہماری بچیاں اور بچے اتنے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی ڈگریاں دیکھ کے ہمیں شرم آتی ہے ان کو کدھر لے کے جائے. بچوں کو روزگار دینا ہے کہ یہ کسی کے اعلی کار نہ بن سکے، جس طرح ہمارے دوسرے صوبوں میں بلوچستان جو غربت ہوگی وہ کوئی بھی ان کو خریدے گا. میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں بھی افواج نے اپنے کوٹے بڑھائے، ان کو ابھی ریکروٹ کر رہے ہیں. جس فیملی سے ایک آفیسر بنتا ہے پوری فیملی کے حالات ٹھیک ہو جاتے. آزاد کشمیر کے اندر مزید کیڈٹ کالجز بنائے جائیں گے، اور آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو کھپایا جائے گا کہ سرکار سے نوکری نہ مانگے.
جی بلکہ سیلف ریلائنس انشاءاللہ وومن انٹرپرینیورز بھی بنے گی، ان کی ٹیکس فری زون ہم انشاءاللہ بنائیں گے. وومنس کے لیے بھی ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ وہ پہلی آپ دیکھیں گے اس ریجن کے اندر، اور اس کے ساتھ لوگوں کے لیے جو ہمارے جیسے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، جو آپ کے پاس آبشاریں ہیں، دریا ہیں، جو قدرت نے حسن دیا ہے، اس کو ڈسٹرب نہ کریں. ایک اسپیچ میں آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی ضرورت ہے، اور انکلوڈنگ اسرائیل اور بہت سارے ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو ایک ڈپلومیٹک ری تھنک کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر بہت ساری بات میڈیا میں ڈیبیٹ بھی، بٹ ایگزیکٹلی آپ اس میں کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ میں اوور آل چونکہ اکیڈمک آدمی ہوں، پڑھنے لکھنے کا مجھے شوق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو بندہ پڑھتا لکھتا ہے، آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کسی بھی چیز کے اوپر میرے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے. میں اکیڈمک ڈیبیٹ ڈائلاگ بات چیت کے لیے علمیت کو فروغ دینا چاہیے. تو وہ اس لیے جوش ملیہ آبادی نے کہا تھا، میں اکثر یہ شیئر کرتا ہوں کہ ایک ذرا روئے بغاوت کا جمع ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا کہ ہمارے یہاں حسین. لیکن میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سکھ نے کہا، ہمیں سکھ کی تائید نہیں چاہیے امام عالی مقام کے لیے، صحیح ہے. ہمیں ہندو کی تائید نہیں چاہیے امام عالی مقام. وہ امام عالی مقام ہے، وہ سکھ اتنا سمجھدار ہو تو مسلمان ہو جائے. امام عالی مقام امام عالی مقام ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سے تھا کہ وہ دین کی حمیت اور غیرت اور شاعر اسلام کے لیے قربانی دیں گے. اپنے 6 کے بچے سے لے کے 18 سال، خود امام کی عمر 57 یا 58 سال ہے، وہ قربانی دیں گے. قیامت تک ہر آدمی اسلام کے لیے قربانی دے گا. تو مسلمان سے ٹکرانا تو آسان ہی نہیں ہے. میں ہر کہتا ہوں کہ ہم حسینی ہیں، ہم امیر حمزہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، ہم خالد بن ولید کی راہ پہ چلنے والے ہیں. ہم سے ٹکرانے والا پاش پاش ہوگا.